عمر دودھ لینے گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں لوٹا۔ پتہ نہیں میرا بچہ کہاں چلا گیا۔ عمر کی بیوہ ماں کی چیخوں سے پورا محلہ گونج اٹھا۔ عمر کے دونوں ماموں برابر والے گھر میں تھے۔ انہوں نے بھی سب جگہ تلاش کیا لیکن عمر کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی لیکن 4 دن گزر کے باوجود عمر کے بارے میں کوئی اطلاع نہ ملی تھی، اور پھر 5ویں دن عمر کی ماں اس کے ماموں کے گھر چلی گئی۔ اس کے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا۔ عمر بیٹا اٹھو، جلدی سے دودھ لے کر آؤ، آپ کے لیے ناشتہ بناؤں گی، پھر آپ کو اسکول بھی جانا ہے۔ صفیہ نے پیار سے عمر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے جگایا تو وہ آنکھوں کو مسلتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ٹھیک ہے اماں، ابھی جاتا ہوں، آج میرے لیے سبزی والے پراٹھے بنا دیجیے گا۔ چھوٹے چھوٹے پاؤں میں جوتے پہنے عمر واش روم کی طرف بھاگا۔ فریش ہونے کے بعد دودھ والا برتن اٹھایا اور دروازے سے باہر کی جانب بھاگا۔ اس کے قدموں میں بہت تیزی تھی۔ کچن میں آٹا گوندھتے ہوئے صفیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تقریباً روز کا معمول تھا۔ وہ صبح اسے دودھ لے آنے کے لیے بھیجتی تھی۔ جب تک دودھ کا برتن لے کر نظر سے اوجھل نہ ہو جاتا وہ اسی طرح سے دیکھتی رہتی تھی۔ آنکھوں میں عجیب سی ممتا کی تڑپ تھی۔ صفیہ عمر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ اس سے محبت، اس کا اکلوتا سہارا اور جینے کی وجہ تھی۔ 5 برس پہلے جب شوہر کی ایک حادثے میں اچانک موت ہو گئی تھی، تب صفیہ کو لگا کہ جیسے اس کی دنیا اندھیر ہو گئی ہو۔ اذان کے ساتھ اس کی پسند کی شادی تھی۔ اذان اس سے بہت محبت کرتا تھا، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دی تھی، اور جب وہ بچھڑ گیا تو صفیہ کے لیے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ تبھی عمر نے اپنی کھلکھلاہٹوں سے اس کی زندگی کو سنوار دیا۔ عمر اس وقت 1.5 سال کا تھا۔ صفیہ کو عمر سے بھی بہت محبت تھی، مگر اذان کی موت کے بعد تو جیسے وہ عمر کو بھی بھول گئی تھی۔ تب ایک دن صفیہ کا بھائی رحیم اس کے پاس آیا۔ ہاتھوں میں اس نے عمر کے گداز وجود کو اٹھا رکھا تھا اور صفیہ کی گود میں ڈال دیا۔ کہنے لگا کہ صفیہ، اذان تو چلا گیا ہے، لیکن اس معصوم کو کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ اس سے جینے کی وجہ کیوں چھین رہی ہو؟ دیکھو یہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، مگر تمہیں اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں، تمہارے بغیر کتنا کمزور ہو گیا ہے، چھوٹا سا ہے لیکن تمہیں اور تمہارے آغوش کو اتنا پہچانتا ہے کہ کسی کے پاس بھی چپ ہونے کا نام نہیں لیتا۔ شاہینہ گود میں اٹھاتی ہے تو تھوڑی دیر چپ ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی تمہارا خیال آتا ہے ایک بار پھر سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ بچے اپنی اولاد سے کون سی مائیں منہ پھیر لیتی ہیں؟ تب صفیہ نے تڑپ کر عمر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ تقدیر نے اسے اگر کوئی غم دیا تھا تو اس سے نمٹنے کے لیے سہارا بھی دیا تھا۔ وہ عمر کے چہرے کی جگہ جگہ سے چومنے لگی اور اسے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اپنی جان سے بڑھ کر عمر کی حفاظت کرے گی، اسے ایک خروچ بھی نہیں آنے دے گی۔ اذان کی اکلوتی نشانی کو وہ جوان ہونے تک ضرور دیکھے گی۔ یہی سب سوچیں اس کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی، اور وہ عمر کو محبت سے چومتی جا رہی تھی۔ اور وہ دن اور آج کا دن صفیہ عمر کے بارے میں انتہائی جذباتی ہو گئی تھی۔ شاہینہ نے بے چین نظروں سے اس سارے نظارے کو دیکھا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صفیہ اور عمر مگن ہوتی چلی گئی اور اپنی غم کو بھولتی گئی۔ ان دونوں کا کوئی سہارا دنیا میں نہیں بچا تھا۔ صفیہ کے والدین کب کے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اذان بھی یتیم تھے۔ ایک ماں تھی لیکن وہ اذان سے پہلے ہی دنیا سے چل بسی تھی۔ صفیہ گھر میں اکیلی رہتی تھی تو بھائی نے اپنا محلہ چھوڑ کر صفیہ کے محلے میں ہی گھر لے لیا۔ بھائی کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ رحیم کا شمار شہر کے جانے مانے امیر گھرانوں میں ہوتا تھا۔ رحیم کی بیوی شاہینہ کا تعلق بھی ایک امیر خاندان سے تھا۔ دونوں ہی صفیہ پر مہربان تھے۔ دونوں کی شادی کو سالوں گزر گئے تھے۔ ان کی شادی صفیہ سے بھی پہلے ہوئی تھی، مگر ان کے ہاں کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ شاہینہ بھی عمر سے کم پیار نہیں کرتی تھی۔
جتنا کہ رحیم کرتا تھا، بلکہ وہ عمر کی زیادہ لاڈ اٹھایا کرتی تھی۔ عمر بھی اپنی ممانی کے گھر میں بہت خوش رہتا تھا۔ بظاہر زندگی میں کوئی دکھ یا تکلیف نہیں تھی، مگر اندر ہی اندر جذبات نہ جانے کس موڑ پر جا رہے تھے۔ کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ یہی جذبات آنے والی زندگی میں نئے طوفان اٹھا دیں گے، اور صفیہ کا جیسے سب کچھ ہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ صفیہ آٹا گھون چکی تھی، برتن بھی دھل چکے تھے۔ صفیہ نے صحن میں صفائی کرنا شروع کر دی تھی، مگر دھیان عمر کی ہی طرف تھا، کیونکہ عمر ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ صفیہ کا دل نہیں لگا، عجیب عجیب سے وسوسے ذہن میں آنے لگے۔ تبھی صفائی کو درمیان میں ہی چھوڑ کر وہ گلی سے باہر جھانکنے لگی، مگر عمر کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ عموماً 10 منٹ بعد ہی واپس آ جایا کرتا تھا، مگر آج 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا لیکن عمر واپس نہیں آیا تھا۔ وہ واپس گھر میں آئی اور تقریباً 10 منٹ تک مزید عمر کا انتظار کرتی رہی، مگر جب دل کی بے چینی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو وہ ننگے پاؤں ہی اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ گلی میں موجود لوگوں سے عمر کے بارے میں پوچھنے لگی۔ سب کا کہنا تھا کہ عمر کو انہوں نے جاتے ہوئے دیکھا تھا، مگر واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ فوراً ہی اس گھر میں پہنچ گئی جہاں سے عمر دودھ لے کر آتا تھا۔ وہاں پہنچ کر صفیہ کو جو معلوم ہوا، اس نے صفیہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔ نہیں نہیں بھابھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے عمر کو آپ کے ہاں ہی دودھ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ ہر روز تو آتا ہے، اب وہ کہاں جا سکتا ہے ایسے؟ اسے تو گھر سے آئے 1 گھنٹہ ہو گیا۔ صفیہ کا دل حد سے زیادہ بے چین ہو گیا اور اس نے رونا ہی شروع کر دیا تھا، کیونکہ دودھ والے نے بتایا تھا کہ آج تو عمر دودھ لینے ہی نہیں آیا۔ وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا اور پھر دودھ کے والے برتن میں ڈال کر فریج میں رکھ دیا تاکہ جب بھی وہ آئے اپنا دودھ لے جائے اور دودھ خراب نہ ہو۔ اسے لگا کہ شاید عمر بیمار ہوگا، اس لیے نہیں آ سکا۔ صفیہ کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کی چیخوں سے پورا محلہ گونجنے لگا۔ وہ ہر ایک کے پاس دیوانہ وار بھاگتی پوچھتی تھی، پھر میرا عمر کہاں ہے؟ کہاں گیا؟ کسی نے عمر کو دیکھا ہے؟ مگر کسی کو بھی کچھ علم نہیں تھا۔ چند لوگوں نے بتایا کہ وہاں انہوں نے دودھ والے کے گھر کی طرف عمر کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، مگر واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ سبھی لا علم تھے۔ محلے میں ایک کہرام برپا ہو گیا۔ عمر پورے محلے کا ہی لاڈلا تھا، سب کی آنکھوں کا تارا تھا، کیونکہ وہ انتہائی اچھا بچہ تھا۔ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتا تھا تو راستے میں جو کوئی بھی نظر آتا وہ اسے سلام کیا کرتا تھا، دھیمے اور پیارے لہجے میں بات کیا کرتا تھا، کبھی کوئی شرارت نہیں کرتا تھا، نہ دیگر بچوں کی طرح کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ یتیم ہونے کی وجہ سے سبھی لوگ اسے بے حد پیار کرتے تھے۔ کچھ اس کی صورت ہی اتنی پیاری تھی کہ دیکھنے والے کو بے اختیار پیار آ جاتا تھا، مگر اب وہی پیار چہرہ کہیں چھپ گیا تھا اور ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ صفیہ چکراتے سر کو لیے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ تبھی رحیم گلی کے ایک کونے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بھاگتی ہوئی رحیم کے گلے لگ گئی۔ بھائی، میرا بچہ، میرا عمر، میرا لال نہ جانے کہاں کھو گیا۔ بھائی صبح دودھ لینے بھیجا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میرا بچہ مجھے لا دیں، میرا عمر مجھے لا دیں۔ بھائی، میرے جینے کی اکلوتی وجہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ بین ڈال رہی تھی اور اپنے بھائی کے گلے لگ کر اسے اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ رحیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دیتے ہوئے گھر لے آیا۔ وہ عمر کی گمشدگی سے لا علم تھا۔ شاہینہ نے صفیہ کی حالت دیکھی تو چہرہ ہی دوسری طرف موڑ لیا۔ رحیم نے آنکھوں میں سے کوئی اشارہ کیا تو وہ جلدی سے کچن میں گئی اور ٹھنڈے پانی کا گلاس بھر لائی۔ یہ لو صفیہ، پانی پیو اور بتاؤ کیا بات ہے۔ صفیہ نے پانی کا گلاس پرے کر دیا اور ہونے والی ساری بات بتا دی۔ شاہینہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں نے کہا تھا آپ سے رحیم کہ یہ بچے کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ بچے کو کیسے پالا پوسا جاتا ہے، اس کی کیسے حفاظت کی جاتی ہے، اسے ذرا بھی نہیں پتہ۔ آپ عمر کو اس کے حوالے نہ کریں۔
مگر آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ کاش عمر میرا بچہ ہوتا تو اپنے سینے سے لگا کر رکھتی، ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتی۔ اس نے اپنے بچے کو کھو دیا اور میری ممتا کا سکون بھی لٹا دیا۔ صفیہ، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی اگر میرا بچہ نہ ملا تو۔ شاہینہ نے الگ واویلا کر دیا۔ آنسو اس کے چہرے کو بھگا رہے تھے، جبکہ صفیہ نے حیران نظروں سے شاہینہ کی طرف دیکھا۔ بھابھی، میں اپنے بچے کو جان بوجھ کر گم کر دوں گی؟ وہ میرا آخری سہارا ہے، میرے جینے کی وجہ۔ میں اس کی طرف سے لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہوں؟ وہ ایک روز دودھ لینے جاتا تھا اور آج بھی میں نے اسے وہیں بھیجا تھا، مگر ابھی تک واپس نہیں آیا۔ پلیز بھائی، پلیز میرے بچے کو ڈھونڈ لو۔ اس نے ایک بار پھر سے رحیم کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو رحیم بہت بے بس ہو گیا۔ صفیہ، تم فکر نہ کرو، جہاں کہیں بھی عمر ہوگا میں اسے ڈھونڈ لاؤں گا۔ عمر کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے اگر کچھ بھی کرنا پڑا تو میں کر گزروں گا، تم فکر نہ کرو۔ رحیم کی بات سن کر شاہینہ کے چہرے کا رنگ پھک پڑا، مگر وہ کمال مہارت سے اپنے جذبات چھپا گئی اور کچن میں چلی گئی۔ صفیہ کی حالت سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ رحیم کی تادبی نظریں بار بار گھور رہی تھیں، اس پر اثر انداز نہ ہوئی اور وہ دوبارہ صفیہ کے پاس نہیں آئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ صفیہ کے ساتھ رشتہ صرف عمر کی وجہ سے رکھے ہوئے تھی، اور اب جب عمر ہی نہیں رہا تو اس کا دل ہی نہیں تھا کہ وہ صفیہ کے ساتھ کوئی رشتہ رکھے، اس پر ترس کھائے یا کوئی رحم دے۔ ویسے تو اذان اتنی جائیداد چھوڑ گیا تھا کہ صفیہ اور عمر کا گزارا بہت آسانی سے ہو رہا تھا، مگر باوجود رحیم اپنے بہن کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ کبھی کپڑے لے کر دیتا تو کبھی راشن دلوا دیتا۔ عید شبرات پر بہن کو اچھی خاصی رقم دیتا تھا تاکہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ شاہینہ بھی عمر کے لیے نئے نئے کپڑے لے کر آیا کرتی تھی، کبھی کھلونے اور کبھی کچھ اور۔ دونوں گھرانوں کے درمیان مثالی رشتہ تھا، محلے والے سب بھی تعریف کیا کرتے تھے۔ رحیم نے پولیس کو بلا لیا تھا اور پورے محلے میں پوچھ گچھ شروع کر چکا تھا۔ دودھ والوں کو بھی شامل تفتیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ محلے والوں سے بھی مختلف طرح کے سوالات کیے گئے۔ گلی میں لگے CCTV کیمرہ میں چیک کیا گیا، مگر کہیں سے بھی عمر کی گمشدگی شواہد نہیں ملے۔ وہ ہاتھ میں دودھ کا برتن پکڑے جاتا ہوا دکھائی دے دیا تھا، مگر واپس آتے ہوئے نہیں دکھائی دیا، اور ایک ایسی گلی سے غائب ہوا تھا جہاں پر CCTV کیمرہ نہیں تھا اور کوئی شخص بھی بیٹھا ہوا نہیں تھا۔ یہ چیز معمہ بن گئی کہ عمر کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ کسی جاننے والے نے ہی عمر کو اغوا کروایا ہے، جسے عمر کی روٹین کے بارے میں سب کچھ پتہ ہوگا، یا پھر عمر اپنی مرضی سے کہیں چلا گیا۔ یہ سب باتیں صفیہ کو بس ہو چکی تھی، اذیت ہی اذیت تھی جو اس کے پورے وجود میں پھیل گئی۔ وہ روز محشر نے شوہر کو اذان کا کیسے منہ دکھائے گی، اس کی نشانی کی حفاظت نہیں کر سکی۔ بار بار اس کے ذہن میں عجیب طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ پولیس اپنی مکمل کوشش کر رہی تھی عمر کو بازیاب کروانے کی، مگر عمر کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک چھوٹا سا بچہ آخر کہاں گیا۔ مجرم چاہے کتنا ہی چالاک ہو، کوئی نہ کوئی سراغ پیچھے چھوڑ دیتا ہے، مگر عمر کے کیس میں تو سارے سراغ ہی جیسے مٹ چکے تھے۔ عمر کی گمشدگی کو 3 دن گزر چکے تھے اور ان 3 دنوں میں صفیہ جیسے پاگل سی ہو گئی۔ گھر کے ایک کونے میں گھومتی پھرتی اور عمر کو آوازیں دیتی، جیسے ابھی کسی کونے سے نکل آئے گا اور اس کے گلے لگ جائے گا، بولے گا، ماں دیکھیں میں نے آپ کو ڈرا دیا، میں تو یہیں پر چھپا ہوا تھا۔ بار بار صفیہ پر گمان کرتی اور بار بار اپنی باہوں کو پھیلا لیتی کہ شاید اب وہ عمر آ کر اس کے آغوش میں سمٹ جائے۔ آج بھی وہ عمر کی قمیض کو سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ دل کی بے چینی بڑھ گئی تو بھائی کے گھر کی طرف بھاگ گئی، بھائی سے پوچھ سکے کہ عمر کا کچھ پتہ چلا یا نہیں۔ دل ہی دل میں آیت کریمہ کا ورد کرتے ہوئے وہ بھائی کے گھر میں داخل ہوئی، اور گھر میں داخل ہوتے ہی اسے عجیب سے احساس نے گھیر لیا۔ وہ لان کی سمت چلی آئی، مگر یہ دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی کہ عمر کا ایک جوتا وہیں لان میں پڑا ہوا تھا۔ وہ پھولوں والی گیاری کے درمیان تھا اور گلاب کے پودے کی اوٹ میں پڑا ہوا تھا، سامنے چلنے سے نظر نہیں آتا تھا۔ یہ تو اچانک ہی صفیہ کی نظر پڑ گئی تھی۔ عمر کو پھول بہت پسند تھے، وہ تو ان پھولوں کو دیکھنے آیا تھا، مگر وہاں اس کا جوتا پڑا ہوا دیکھ کر ششد رہ گئی۔
فوراً اس نے جوتا اٹھایا۔ صفیہ تم کب آئی اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اندر آ جاؤ۔ اچانک سے شاہینہ کی آواز سنائی دی تو اس نے جوتا فوراً بغل میں چھپاتے ہوئے اوپر دوپٹہ سیدھا کر لیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے آئی بھابھی، عمر کو بہت یاد کر رہی تھی، دل گھبرا رہا تھا، سوچا بھائی سے پوچھ لوں عمر ملا یا نہیں، کوئی سراغ لگا کہ نہیں، مگر لگتا ہے کچھ بھی معلوم نہیں ہوا۔ صفیہ نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا تو شاہینہ کے تاثرات عجیب سے ہو گئے، مگر اس وقت صفیہ صرف اپنے دکھ میں گم تھی، بلکہ وہ شاہینہ کے تاثرات بھی غور کر رہی تھی۔ شاہینہ کی کئی ایک باتیں بار بار اس کے دماغ میں گونج رہی تھی، جب وہ کہتی تھی کہ عمر کو اس کا بیٹا ہونا چاہیے تھا، صفیہ کا نہیں۔ اس کے لہجے میں عجیب سا حسد بولا۔ صفیہ کی چھٹی ہنس اسے اشارہ دے رہی تھی جو وہ نہیں چاہتی تھی کہ سچ ہو، ورنہ رشتوں پر سے اس کا اعتبار ہمیشہ کے لیے اٹھ جاتا۔ اچھا بھابھی میں چلتی ہوں، اگر عمر کا کوئی سراغ ملے تو بھائی کو بولیے گا کہ مجھے ضرور بتائیں، صفیہ نے اداس لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں صفیہ کیوں نہیں، تمہیں نہیں بتائیں گے تو کسے بتائیں گے، تم فکر نہ کرو، تمہارے بھائی عمر کو ڈھونڈ لیں گے، شاہینہ کے کھوکھلے لہجے میں تسلی تھی۔ صفیہ چپ چاپ سر جھکائے واپس لوٹ آئی، مگر اس نے شاہینہ کے چہرے پر چھایا ہوا ایک عجیب سا سایہ اور خوف دیکھ لیا تھا، اور اب اسے وہ کرنا تھا جو اس کے رشتے کو بھی ہمیشہ کے لیے یا تو اس سے چھین لیتا یا پھر اس کا عمر ہمیشہ کے لیے اسے لوٹا دیتا۔ اب معاملہ آر یا پار، اولاد داؤ پر لگی تھی، اس لیے صفیہ بنا سوچے سمجھے اس خطرے میں کود گئی۔ اس نے پولیس کو بلایا اور عمر کا جوتا اس کے حوالے کرتے ہوئے اپنے بھائی کے گھر کا پتہ دیا اور کہا کہ اس گھر میں بھی چھاپہ مار کر ایک ایک کونے کی تلاشی لے جائے۔ اسے پورا یقین ہے کہ عمر اس کے بھائی کے گھر میں ہے۔ اب وہ اپنے بھائی پر بھروسہ کرنے کے بھی قابل نہیں رہی تھی۔ پولیس نے رحیم کے گھر پر چھاپہ مارا اور کونے کونے کی تلاشی لی۔ شاہینہ کا چہرہ خوف سے زرد پڑا ہوا تھا، جبکہ رحیم بھی ہکا بکا تھا کہ اس کی بہن اسی پر شک کر رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بہن اس کے ساتھ ایسا کرے گی۔ وہ بہت زیادہ دکھی ہوا تھا، مگر اپنے گھر کی تلاشی لینے دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عمر اس کے گھر پر نہیں ہے، لیکن اگر اس کے گھر کی تلاشی لینے سے بہن کو تسلی ہوتی ہے تو ایسا ہی ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد پولیس عمر کو باہوں میں اٹھائے ان کے گھر کے تہہ خانے سے نکال کر لے کر آئی۔ رحیم ششد رہ گیا۔ وہیں پر صفیہ نے بھی شاکی نظروں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، بھاگ کر عمر کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا، بے حد کمزور، ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہا تھا، جسم پر کہیں کہیں تشدد کے نشان بھی تھے۔ صفیہ کے دل میں ہلچل اٹھنے لگی، جبکہ رحیم کی ٹانگوں میں جیسے سکت باقی نہیں رہی۔ پولیس نے رحیم کو گرفتار کیا تو وہ چپ چاپ سر جھکائے پولیس کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے ایک لفظ بھی اپنی صفائی میں نہیں کہا تھا، اور یہی بات صفیہ کو کھٹک رہی تھی۔ تبھی شاہینہ چیختی ہوئی آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ میرے شوہر کو چھوڑ دو، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، جو بھی کیا ہے میں نے کیا ہے۔ ایک اور حقیقت صفیہ کے سامنے منہ کھول کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بھائی اپنی بیوی کے بچانے کے لیے خود کو قربانی کا بکرا بنا کر پیش کر چکا تھا، مگر شاہینہ میں شاید تھوڑی انسانیت باقی تھی، اسے یہ سب گوارا نہیں تھا۔ پولیس نے شاہینہ کو گرفتار کر لیا۔ تب شاہینہ نے بتایا کہ وہ عمر کو اپنا بیٹا سمجھتی تھی، مگر صفیہ عمر پر حق جتاتی تو اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ عمر اس کا بیٹا بن جائے اور اسے عمر کو کسی کے ساتھ بھی بانٹنا نہ پڑے۔ وہ عمر کو بھی اکثر الٹی سیدھی باتیں کر کے اپنی طرف کرنے کی کوشش کرتی تھی، اس کے ذہن کو صفیہ کے خلاف کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر عمر اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی وہ سمجھدار تھا، اپنی ماں کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ شاہینہ کو عمر پر غصہ آیا تو اسے اغوا کر کے اپنے پاس رکھ لیا تاکہ زور زبردستی کر کے اسے اپنا بیٹا بنا لے، ڈرا دھمکا کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رہنے پر مجبور کر دے۔ مگر 6 دن گزرنے کے باوجود بھی وہ شاہینہ کی بات ماننے پر راضی نہیں ہوا تھا، اور اس کا ایک ہی جملہ تھا کہ اسے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ شاہینہ نے غصے میں آ کر اس پر کئی بار ہاتھ بھی اٹھایا تھا، مگر عمر پھر بھی نہیں مانا۔ شاہینہ نے کچھ لوگوں کو پیسے دے کر عمر کو اغوا کروایا تھا، وہ بھی ایسے وقت میں جب رحیم گھر پر موجود نہیں تھے۔ شاہینہ سر جھکائے
روتے ہوئے اپنے ہر جرم کا اعتراف کر رہی تھی اور بار بار عمر اور صفیہ سے معافی بھی مانگ رہی تھی، مگر صفیہ نے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ رحیم شاہینہ کو نفسیاتی گروہوں سے اچھی طرح واقف تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ شاہینہ ایسا کوئی قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ جب شاہینہ کا میڈیکل کروایا گیا تو اس میں وہ نفسیاتی مریضہ نکلی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ بالکل نفسیاتی ہو چکی تھی۔ اسے پاگلوں کے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا کیونکہ وہ اپنے جنونی پن میں کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ رحیم نے صفیہ سے معافی مانگی تو صفیہ اپنے بھائی کے گلے لگ گئی اور اسے معاف کر دیا۔ کچھ وقت بعد شاہینہ کا علاج ہو گیا اور وہ بھی ٹھیک ہو کر واپس آ گئی۔ شاہینہ بار بار صفیہ سے معافی مانگتی رہی۔ صفیہ نے شاہینہ کو معاف تو کر دیا مگر اس پر بھروسہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اب شاید اسے شاہینہ پر بھروسہ کرنے میں کچھ سال لگ جائیں، کیونکہ دودھ کا جھلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔